کون ناشران لے جدتی فاطمہ الزہرا. یہی خوشی مجھے چاہیے تھی. اب صحیح سے چھویں مولا، یہ بات بالکل شیعوں کے لیے ہے. چھویں مولا فرماتے ہیں اے میرے شیعوں، اگر صادق کی مانتے ہو نا تو میری دادی زہرا کے ناشر بن جاؤ. اوئے ہوئے ہوئے توجہ فرمائے جناب اللہ آپ نے. یار آج کی مجلس ہے نا، اور یہ تھی ہر بندے کرنا ایک بار اپنے آپ مجھے پتا ہے رشتے مجھے سمجھے گا. یہ اگر جملہ میں کاظم شاہ نے پہنچا لیا پھر ہر بندہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کہاں سمجھے گا. میرے مالک فرماتے ہیں میرے شیعوں، میری دادی زہرا کے ناشر بن جاؤ. اچھا، بہت کم ایسی باتیں آپ سنتے ہیں اور بہت کم ایسی باتیں ہم کرتے ہیں. ہم وہ کرتے ہیں جو آپ کو پسند ہے، لیکن آج بی بی پاک کا دن ہے، میرا دل کرتا ہے آج وہ کریں جو زہرا کو پسند ہے. بولو میرے تھوڑی تھوڑی سی بات فرماؤ. کون ناصران میری دادی کے ناصر بن جائے. اے ناصر بات تو طریقہ دسنیا اور ناصر کی فضیلت سنو. جی چھویں مولا کی حد کر دی تھی. بابا جی میں کتنے جا کے جملہ پڑھا کہ میں یہ عرفانی جملہ صداعت کی بستی ہے پڑھنے واسطے تھوڑی مناسب ہو جائے گی صداعت تھوڑی خاموشی ہوگی جس میں ناصر نے کھل رہا ہے نا پھر بولو. جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل میں سب انتظار کر رہا ہوں. ناصر بن جاؤ، میری دادی زہرا کے مددگار بن جاؤ، میری دادی زہرا کی نصرت کرنے والے بن جاؤ. جدے کان سندے نے زبان بولتی ہے چپ رہے گا تو پھر ہی ہوئے گا. میرے چھویں مولا شہباز شاہ کے ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت ہوگی نا، قیامت جی یہ پرسوں میں پڑھ کے گیا یوم یفر المرء من اخیہ و ابیہ و امہ و صاحباتہ. قیامت کے دن باپ اب بندہ اپنے بھائی کے کام نہیں آئے گا، اپنے باپ کے کام نہیں آئے گا، اپنی ماں کے کام نہیں آئے گا، اپنی بیوی کے بولو کام. اگر تو پرسوں تقریر کر کے میں گیا یعنی قیامت ہے نا، قیامت والے دن بندہ بھائی کے کام نہیں آئے گا، ماں کے کام نہیں آئے گا، بولو میرے نال باپ کے کام نہیں آئے گا، زوجہ کے کام نہیں آئے گا. جملہ آخ دے ماں بھوکے تو نہیں نا. قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ابو طالب وہ انسان ہے جس کے بچے اس دن سب کے کام آئیں گے. واہ بھائی واہ واہ ذہن بیدار فرمارے مجھے والا مقدر کے سکندر بنو. مہربانی فرماؤ اپنے آپ کو کبھی نیچا نہیں سمجھنا. میری دادی کے ناصر بنو. میں جملہ بابا جی کہنے لگا ہوں میرے اچھے میں بولا جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا نا، نفسا نفسی کا دور ہوگا. ڈاکٹر طاہر مقادری شاید کا ترجمہ کرتے ہیں کہ قیامت والے دن بندہ بھائی کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، ماں کو پہچاننے سے انکار، باپ کو پہچاننے سے انکار، بیوی کو پہچاننے سے انکار. ہوں مہربانی فرماؤ جب بابا جی کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا نا، تیرے چھویں مولا فرماتے ہیں یار میرے جملے تیرنی دار تو چھویں مولا تو کرنی ہونی چاہیے تھی کہ آپ کے چھویں مولا فرماتے ہیں اس وقت ایک فرشتہ ندا دے گا ناشر زہرا علیحدہ ہو جاؤ. نہیں توجہ فرمائے جناب والا. پھر میں توجہ چاہ رہا ہوں جڑے کچھ بول سکتے ہو میں گزارش کر رہا کہ مجلس تھوڑی جتنی عام فہم مجلس نہیں، تھوڑی مشکل ہے لیکن تھوڑا بابا جی آپ تھوڑے میرے ساتھ دیں کہ جب کوئی کسی کو امیر بادشاہ کی نہیں پہچانے گا نا، اس وقت چھویں مولا فرماتے ہیں ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ ناشران زہرا فاطمہ زہرا کے مددگار الگ ہو جاؤ. اس وقت کیا ہوگا؟ اونچی مت کر کے میرے مگر پہنچے آگے
فرشتہ کرے گا ناشر فاطمہ زہرا اللہ کو ہو جاؤ اونچی ہمت کے کھانا کنے بندے باریک تہ تک اٹھتے ہو تیرے چھویں مولا فرماتے ہیں معاشر کے اندھیرے میں کچھ نورانی صورتوں والے علیحدہ ہو جائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہمت کرنا جی اگلے جملے کے اتھو لے کے آخر تک ہر بندہ میرے نام بولے گا اور بابا بھی کرے گا بابا جی پھر میں کچھ آئے 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 کثیر من الاولین وقلیل من الاخرین کچھ آدم سے لے کے قیامت تک ہر نبی کی امت علیحدہ کٹھی امتیں کھڑی ہیں نا پھر کنے کو بندے ہوں جی آدم سے لے کے قیامت تک کتنی مخلوق ہوگی چھویں مولا فرماتے ہیں کچھ نورانی صورتوں والے بندے علیحدہ ہو جائیں گے سورہ اعراف میں اللہ کہہ رہا ہے وَعَلَى الْإِرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ بِسِيمَاهُمْ تیرے مولا فرماتے ہیں ہم اعراف پہ کھڑے ہوں گے اور ہم اپنے لوگوں کو ان کے چمکتے چہروں سے پہچان لیں گے یہ بانی فرمانا جانے یعنی کچھ سمجھ گئے نا کچھ چمکتے ہوئے چہرے علیحدہ ہو جائیں گے نہیں بولو گے ہم دکھ لگے گا مسمہ پاک کی واقعہ میں شکایت کروں گا بی بی میں نے وکالت آپ کی کرنا تھی آپ کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے میرا چھولا ضائع کر دیا جب کچھ آدم سے لے کے حاتم تک ہر نبی کی امت ہوگی اور جب کچھ چہرے نکلیں گے نا اس وقت اللہ بولے گا اور بول کر کہے گا اے چمکتے چہروں والوں میں اللہ تمہارا مقروض ہوں توجہ ہے جناب والا سر میں دار فرما رہے ہیں میرے والا توجہ ہے شاید سمجھ آ رہی بابا جی اللہ کہے گا میں تمہارا مقروض واہ ایسے بندہ کسی کو 10 روپئے قرضہ دے دے مٹتا ہی نہیں اللہ مقروض آئے ہائے کتے کا کہ سوچیو سے کہ پاکر صاحب ملتے ہیں کہ دسی کی پہ کرنے ہیں میرے بابی فرمایا جی میں اللہ تمہارا مقروض ہوں جب بندے علیحدہ ہو جائیں گے نا اس وقت آ کر پہ ایک ندا آئے گی اے معاشر والو اللہ اپنا قرض اتارنا چاہتا ہے اور اللہ کہے گا اے ناشران زہرا میں اللہ اعلان کر رہا ہوں اس ناشر کے اندھیرے میں گھوم کر جس کا دل کرتا ہے ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤ میں منع نہیں کروں گا پاک سجدہ دے قاتلہ دے لانا پاک نال ڈھاک جنان آیا دے لانا توجہ ہے جناب بابا شاہ جی نے زندگی کے اس حصے میں عمر کے اس حصے میں بالکل ضعیفی میں دارا کتنے جوش سے لگایا تو بندیاں پھر مہوڑی دیا یا علی اکثر ہے کہ اس زمانے میں شاہ جی نعرہ نہیں لگا رہے کہ نبی کے فرمان کی بالکل تصدیق کر رہے ہیں کاظم شاہ جی میرے نبی نے کہا تھا یا علی تیرا بغض بھی اثر رکھتا ہے تیری محبت بھی اثر رکھتی ہے تیرے بغض کا اپنا کام ہے اور تیری محبت کا اپنا کام ہے میرے نبی نے کہا تھا شاہ علی تیرے بغض میں جوان بوڑھے ہو جائیں گے اور تیری محبت میں بوڑھے جوان ہو جائیں گے بلند کر کے سارے بولے
کو سلامت رکھے، میرا اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ماشاءاللہ سارے مطمئن ہو گئے، چونکڑیاں مار کے سن لیو نا میں جی، میں جڑا پڑھے بابا جی، جب میرے مولا نے فرمایا نا کہ ناصر زہرا کا یہ مقام ہے، غور فرما رہے ہیں میرے والا، تو میرے مولا کے صحابی اب پنجابی کی پباں دے بعد ایسے بیٹھ کے اور بیٹھ کے کہتے ہیں یبنا رسول اللہ بندہ ناصر زہرا بندہ کیسے ہے؟ سکھا جی بابا جی حد ہو گئی جی، میں جب تمہیں ایک حدیث پر پڑھی، میں تقریباً 4-5 گھنٹے کتاب بند کی تھی رہ کے، میں بیٹھ کے آکھاں واضح واضح واللہ کے واضح میں کلے بابا دار دے دار ہے، اب میری روٹین جب تم سواد کی چیز لگے نا جس وڑے پھر میں رہ کے تو کلے مدہ سواد سکون لینا نا 3-4 دن میں کتاب ہی نہ کھولی، وہی دے سواد دینا کو زیادہ سی کہ بندہ ناصر زہرا بنتا کیسے ہے، کوئی خرچہ نہیں جی، اچھا امیر بھی بن سکتے ہیں، غریب بھی بن سکتے ہیں، کروڑ کا مالک تو بھی بن سکتے ہیں، 1 روپیے کا غریب بھی بن سکتے ہیں۔ ناصر زہرا بننا بالکل آسان جی، میرے مولا نے فرمایا ہم چاہتے ہیں نا تم ناصر زہرا بنو، تو جیسے اللہ اسألکم اور ہے مبدت مانگی تھی نا، جو غریب بھی تھے جو امیر بھی تھے، میرے مولا نے فرمایا ناصر زہرا لوری تو آڑے کیوں ہر بندہ ہی بن جائے گا، اگر بننا چاہتے ہیں مشکل لیکن آپ بن سکتے ہیں، آپ کے 6 میں بولا ناصر زہرا بننا چاہتے ہیں نا، جو بندے بننا چاہتے ہیں ہاتھ بلند کر کے ہائے غریب یہ صرف سن کے دال دیا تک نہیں رکھنا، کوشش کرنی ہے اس بندے اس گالوں پلے بننے اور زندگی چ کرنا بالکل یہ تو یار سوکھا تے کرے ہے ہی کھ نہیں نا، مالکوں نے سب کچھ پائی الیاس میں پلیٹ میں رکھ کے دے دیا ہے۔ ناصر زہرا بندہ کیسے بنتا ہے؟ 6ویں مولا فرماتے ہیں تم کسی ایک بندے کے سامنے زندگی میں اعلان کرو زہرا حق پر تھی ہے، بولو بولو من کالا زہراتن حقن، جو میری دادی پہ حق پر ہونے کا اعلان کرے گا، مالک فرماتے ہیں جگہ پڑے گا قیامت والے دن زہرا کا ناصر بن کے مبدت فی القربہ، مبدت فی القربہ، مبدت مبدت رشتے کی وجہ سے نہیں جی، میں آپ کی شہروں کی زیارت کر رہا ہوں، آپ عرفانی طور پہ کسی اور جگہ پہنچے ہیں، میں کچھ باتیں ابھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ اللہ آپ کی جذبات کی قدر فرمائے، اور معصوم فرماتے ہیں کہ جب فضائل میں ایسا منظر آ جائے تو پھر جو دل کی دعا ہوتی ہے وہ مانگ لیا کرو، جو دعا ہے میرا اللہ آپ سب کی قبول فرمائے، آپ کی معرفت کو مزید برے پرواز عطا فرمائے، اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات آوازیں بلند کریں۔ ہمارے کچھ بندے کہتے ہیں کہ جناب سیدہ چونکہ بیٹی ہے مصطفیٰ کی، اس لیے مبدت مانگی ہے۔ اگر رشتے کی وجہ سے مبدت ہے تو جناب عباس بن عبد المطلب نبی کا چچا ہے، رشتے دار ہے، مبدت والوں میں نہیں۔ اللہ اکبر، جناب عباس بن عبد المطلب رشتے دار ہیں، مبدت والوں میں نہیں۔ چلیے اگر آپ متوجہ ہیں، جناب ام سلمہ حسین نانی کہتے ہیں، متوجہ ہیں شرف والا یا نہیں، حسین نانی کہتے ہیں، لیکن مبدت والوں میں بولو میرے نال نہیں۔ جب آئی تھی نا تو حدیث کتاب سنتے نہیں، آ کر کہا یا رسول اللہ میں بھی داخل ہو سکتی ہوں، تو نبی نے کہا تھا انت علل ہے، چل قربان چلو میں اتنا نہیں چلنا، چلو
جنہ جو تمام ہمیں پتا چلا صلوات بھیجیں سلیاڑ دے کے بڑے پچھنا بہ چلے سلیاڑ کر دیں ریڑے لینا چاہیے صلوات بھیجیں محمد محمد والے محمد صلوات کرا بابا بلند بھیجیں محمد عربی زبان کا لفظ ہے اور اب جانتے ہیں کہ ایک لفظ مذکر ہوتا ہے اور ایک لفظ مؤنث ہوتا ہے. پھر یا وہ لفظ واحد ہوتا ہے یا وہ تثنیہ ہوتا ہے یا پھر وہ جمع ہوتا ہے. اگر ایک ہو تو واحد، اگر دو ہوں تو تثنیہ، اگر تین یا تین سے زیادہ ہوں تو جمع. عربی زبان میں اگر کسی مرد کے ساتھ سب سے زیادہ قریبی رشتے کا اظہار کرنا ہو تو لفظ آتا ہے اقرب. جیسے آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، متوجہ ہیں جناب بھائی؟ مشاہد آنکھیں کہ میں یہ ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر ایک کے لیے، ایک مرد کے لیے قریبی ترین جس سے قریب اور کوئی چیز نہ ہو، یعنی یہ جو رومال کی دو تہیں ہیں نا، جب ان میں کوئی فاصلہ نہ ہو تو اس بلا فصل کو کہتے ہیں قریب، قرب سے نکلا ہو، بہت قریبی، جس سے زیادہ کوئی اور چیز قریب نہ ہو. اگر ایک مرد کے لیے لفظ قریبی استعمال کرنا ہو تو لفظ آتا ہے اقرب، اور اگر دو مردوں کے لیے کرنا ہو تو لفظ آتا ہے اقربانی، اور اگر جمع زیادہ کے لیے کرنا ہو تو لفظ آتا ہے اقربون. متوجہ ہیں جناب والا؟ یعنی بولو تھوڑا ہے یہ تھوڑا بھی ہے ہمارے ایک سے سننی ہو کہ نہیں سننی ہے. یعنی لفظ اگر ایک مرد ہو تو اقرب، اگر زیادہ مرد ہوں اقربانی، اگر اس سے زیادہ جمع ہو تو اقربون. اور اسی طرح اگر ایک عورت کے لیے سب سے قریبی رشتہ ظاہر کرنا ہو تو لفظ آتا ہے قربا. جناب والا جانے. اور اگر دو کے لیے کرنا ہو تو لفظ آتا ہے قربا یعنی، اور اگر جمع کے لیے کرنا ہو تو لفظ آتا ہے قربا یادون. کوڈ بھی سہرالے ہوتا مساریاں بولنا پہنے. یعنی اگر ایک عورت مصطفیٰ کے سب سے قریب ہو تو لفظ ہے قربا، اگر دو ہیں تو قربا یعنی، اگر زیادہ ہیں تو قربا یادون. لفظ آیت میں اقرب نہیں آیا، لفظ میں اقربانی نہیں آیا، اقربون نہیں آیا، قربا شاد نہیں آیا، قربا شاتن نہیں آیا، لفظ قربا آیا ہے. مولوی یا تو قرآن کا منکر ہو جا ہے، مولوی یا قرآن کا منکر ہو جا یا اللہ کا منکر ہو جا کہ اللہ کو عربی نہیں آتی تھی. اگر نبی کی 4 بیٹیاں تھیں تو لفظ قربا یاد آنا چاہیے تھا. لفظ قربا بتاتا ہے نبی کی بیٹیاں 4 نہیں 1 تھی. رشتے کی وجہ سے نہیں. چلو میں آسان کرتا. اللہ کا اصول ہے، اللہ کا ایک اصول ہے، قانون ہے اللہ کا. لن تجد لسنت اللہ کی تبدیل. اللہ کا قانون، اللہ کا اصول تبدیل نہیں ہوتا. بولو یہ اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوتا. قرآن کہتی ہوتا اللہ
جب کسی کی تعظیم کرواتا ہے تو اللہ عہدہ پہلے دیتا ہے، تعظیم بعد میں کرواتا ہے۔ اور ہے جناب والا یا نہیں؟ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بٹھا کر فرشتوں کو سجدے کا حکم بعد میں دیا، آدم کو خلافت الہیہ کا عہدہ پہلے دیا۔ یہ تو کی منزل ہے، کہ میں تو پہلا مدارس کر رہا ہوں کہ میری آئی کی تقریر ہے کہ منزل اوکھی ترین ہے جی، مشکل ترین ہے جی۔ مہربانی فرمایا جائے، میں کدے تمہیں پتہ ہے کدے نہیں آخیا میرے بڑی مدت کی بزرگی تھوڑے کو پڑھتے ہیں، میں کدے نہیں آخیا، لیکن آج میں گزارش کر رہا کوٹ پیر صاحب والے یہ مشکل ترین مرحلہ ہے، مہربانی فرما کے تھوڑا ہی ساتھ دیو، اگلی تقریر میں تھوڑا وعدہ کرنا بالکل نال ہی آسان ہو جائے گی۔ اے 2 منٹ تھوڑے مشکل ہیں، اے تھوڑا تسی میرا ساتھ دینا ہے تاکہ مشکل مرحلہ جہاں ہے نا انہوں میں آسانی نال ساری طے کر جاواں۔ یعنی اللہ عہدہ پہلے، تعظیم قرآن سورہ یوسف پڑھیے، یوسف تخت پہ باپ سجدے میں، میں بھی کہتے لطف رہنا تھا، یوسف تخت پہ باپ سجدے میں، بڑے بھائی سجدے میں، ماں سجدے میں، بہن سجدے میں۔ اگر رشتے کی وجہ سے ہوتا تو یوسف یعقوب کو کرتے۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے جناب، بھئی توجہ فرمائیے گا، یہ ساڑھے بھی تھوڑا نہیں ہوا ہے، شیعہ ممبر تک اس طرح ہے کہ نبی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اگر نبی بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے تو نبی کا ہر کام سنت ہے۔ بولو جی سنت سے بندیاں نے ایڈی کو یاد رکھی ہے تو ہم کی دساں بندیاں نے وہ مسواک سویرے بھی پتہ گھر ہوتا ہے، شامی بھی گھر ہوتا ہے، تو بندیاں چ بکرا ربن لوا کے مشکار مسواک پائی نہیں بولنے پوچھے یار سویرے بھی بندہ گھر ہے، سویرے بندہ کر لینا ہے، شام کو بندہ گھر ہے، شام کو بھی کر لینا ہے، کہ تسیں اتنے بکری کیوں لائیے؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں مسواک کرنا نبی کی سنت کرنا، کیا بول رہی ہو مرضیاں والے ہونا، اگر یاد رکھنے پہ آؤ لکڑی کی مسواک یاد رکھ لیتے ہو، بھولنے پہ آؤ غدیر والا پورا ممبر بھول جاتے ہو۔ پارٹی کی سمجھ کوئی نہیں آتی، تسی کہڑے والے ہم بنے ہو؟ ایسے ہی ہاتھ بلند کر کے سارے بولو ہائے علی، ہائے السلام، ہائے السلام، ہائے السلام۔ تو اگر نبی بیٹی سمجھ کے اٹھتے تھے تو پھر ہر بندے کو اپنی بیٹی کے لیے اٹھنا چاہیے، اگر نہیں اٹھتا تو بندہ نبی کی سنت کا منکر ہے۔ بولو جی ٹھیک ہے نا؟ ایسے نہیں، اللہ جب بھی تعظیم کرواتا ہے عہدہ پہلے، تعظیم کا حکم بعد میں۔ بس نا ہم نے کہہ دیا بھئی نبی کھڑے ہو جاتے تھے، یہ زہرا کے آنے پہ نبی کھڑے نہیں ہوتے تھے، میرا نبی بس نبی نہیں نبیوں کا نبی ہے۔ ہاں بھائی بھائی بندے بہت سے ہم تو تھوڑی دیر بانی فرماؤ، میرے مصطفیٰ نبی نہیں بس نبیوں کے نبی، میرے نبی رسول نہیں بس، بولو رسولوں کے رسول۔ اگلے جملے تو سارے سیدہ نے بولنا چاہیے، مصطفیٰ بس ولی نہیں، علی جیسے ولی کا بھی ولی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میرا مصطفیٰ بس امام نہیں، ہائے ہائے ہائے، میرے مصطفیٰ اگر امام ہیں تو ایسے امام ہیں علی جیسا ابو الائمہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ یعنی ہم علی کو مانتے اس لیے ہیں کہ علی نبی کے پیچھے ہیں، علی نے نبی کے آگے جانا پشانتی نہیں کیا۔ بابا جی ایسے آگے نا میں اپنی ہار تسلیم کر لی، میں نے مان لیا کہ میں ہار گیا، میں پیچھے رہ گیا، مجھے کوئی راستہ سلوار پھیلے محمد والا۔
محمد والے محمد بھائی صاحب اللہ کا قانون کے عہدہ پہلے تعظیم بولو. جس کے پاس عہدہ بڑا ہوگا نا اس کی تعظیم ہوگی. نہیں آپ ساتھ دے رہے, نہیں آپ ساتھ دے رہے جناب والا. یعنی چھوٹے عہدے والا بڑے عہدے والے کی تعظیم کرے گا. فرشتے آدم کو جھکے تھے, بولو میرے نہیں آ رہا. یعنی فرشتے تعظیم بعد میں, عہدہ پہلے. چھوٹے عہدے والا بڑے عہدے والے کی تھوڑی داد کاٹ دینی ہے کہ مجھ تو بھائی صاحب کے دے صاحب نہ آ جان پھر اور پیر سے آنے والے اور بھی رہا کون ہی ایسی پرا ہاں کون ہی مسئلہ ٹھیک ہے یہ بدلا وہ سی دمائی بڑا بڑے ایسے گلے میں آتی ہے اللہ کا جانتے مالک سارا زندگی کے سرطا فرمائے. لوگ ایک بار سارا ٹھیک ہو گیا نا کہ تم کو ہونا بالکل دوسری کرنا سارے سامنے جانا. یعنی بڑے عہدے والے کی تعظیم ہوگی, چھوٹے عہدے والا تعظیم کرے گا. میں کیا دیے تھے, میں ہار گیا کوئی دوائی سے میں نے کہا ہار گیا, میرا علم ختم ہو گیا, میری سوچ ختم ہو گئی, میری فکر ختم ہو گئی. مصطفیٰ نبی نہیں, نبیوں کے سردار. مصطفیٰ رسول نہیں, رسولوں کے سردار. مصطفیٰ ولی نہیں, ولیوں کے ولی. مصطفیٰ امام نہیں, اکبر علماء کے امام. مسلمانوں مجھے بتاؤ صحرا کے پاس عہدہ کون سا ہے؟ محمد کھڑا ہے. اس بی بی کے پاس عہدہ کون سا ہے؟ إلا المودة في القربى. بیوی کے پاس عہدہ کون سا ہے؟ مصطفیٰ رسول کا رسول. ہم بس اس لیے روتے ہیں آج حسین کی ماں کا جنازہ اٹھنے والا ہے. میرے بھائی علم کے لحاظ سے مجھ سے بڑے, ایج کے لحاظ سے میں پڑھا. میرے بھائی خوش قسمت اور 3 جمادی ثانی کی رات آپ جنازے ذرا آنکھیں بند کر کے سادات وزام تھوڑی دیر کے لیے سوچیں نا ذرا. اس وقت علی جنازے کی تیاری کر رہے تھے. شہادت مجتبہ صاحب پڑھے گی. میں ایسے لفظ کو کدے محسوس کر لو گا جتنے کو اتنے شادی رونا آ جائے گا. جتنے محسوس کرو گے نا اتنے رونا آ جائے گا. علی جنازے کی تیاری بھی کر رہے تھے اور پوری کوشش کر رہے تھے کسی کو پتہ بھی نہ چلے جنازہ اٹھنے والا. اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. چاچی اللہ مہربانی فرمائے. موت ہر گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا اگر باپ مر جائے نا تو بیٹا میت پہ آتا ہے تو بعض اوقات سکتے کے عالم میں آ جاتا ہے اور پھر بندے کہتے ہیں رو روئے گا تو ٹھیک ہو جائے گا.
اگر تمہاں گھر جب بیٹی آئے تو بیٹی جب چپ کرتی ہے نا، بیویاں پکڑ کے بہن کرتی ہیں، باتیں کرتی ہیں، اور تو روئے گی نا پھر تم مرنے سے بچ جائے گی۔ صحیح تو تسی دے ہائے کر سکتے ہو نا، یعنی ہم آج بھی میت میں کہتے ہیں نا رو تو بچ جائے گا۔ علی زینب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتے تھے زینب اونچی آواز میں رونا نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آیت اللہ کی یہ بھاجت عارف مجتہد گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں جو بندہ 3 جمادی الثانی کی مجلس کو کالا لباس پہن کے مجلس میں آ جائے نا، اور پھر جب مجلس میں بیٹھے تو رخ مدینے کی طرف کر کے اور رو کر کہے زینب تیری ماں کا جنازہ اٹھانے آئے ہیں۔ جب جنازہ اٹھا تھا علی کے پاس جنازہ اٹھانے والا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ اسلام کے سوا آپ کو کوئی حق نہ دے۔ آمین ابھی بھی آپ کے آنسو قبول فرمائے۔ حسین کی پاک اماں سیدو آپ کی نگری کو بھی آباد رکھے۔ آزاداروں بس نہیں، ایک لفظ کہنا ہے، اگر یہ لفظ آپ تک پہنچ گیا نا تو میری بھی عبادت ہو جائے گی، آپ کی بھی عبادت ہو جائے گی۔ آیت اللہ انصاری مسائل وہاں تھے، تہران کی مسجد میں شہادت پڑھی، اور علامہ کہتے ہیں جب شہادت پڑھ کے اترے تو ایک مومن بیٹھ کے رو رہا تھا۔ ہائے میرے اللہ، مجلس ختم ہوئی، مومن رو رہا تھا، دعا کی گئی، مومن دعا میں نہیں آیا، سید و ماتم ہوا، بیٹھ کے روتا رہا، لنگر لگا، کھانے نہیں آیا۔ آیت اللہ پاک کیا کر کہتے ہیں، اور تو پتہ نہیں کون سا جملہ سن کے تو بڑا پریشان ہو گیا ہے، کہتا ہے آقا آپ نے ایک جملہ پڑھا ہے جو پورے مجمع نے نہیں سمجھا۔ آیت اللہ کہتے ہیں کون سا؟ کہتا ہے میں پیشے کے لحاظ سے ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، آپ نے ابھی پڑھا ہے نا زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، تیرا بارواں مولا کہتا ہے میرا سلام ہو اس دادی پر المقصورات علیہا جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوں نا اس کو سانس لینے میں بھی اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ باشدار مجلس مکمل ایک لفظ کہنے لگا ہوں اور میں اپنے بھائی کے حوالے منبر کرنے لگا ہوں۔ بابا امیر شاہ جی جب مجلس ہوتی ہے نا ہماری وہ دعائیں جو کبھی قبول نہ ہوں، ہمارا یقین ہے وہ مجلس میں جائیں صحیح و قبول ہو جاتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں نا۔ آپ نے زمانہ دیکھا، شادی بندے کی عمر ہونا 80 سال، اس طرح بیماری پہ بندہ پڑا ہوا، بندہ اپنی اولاد کو کہتا جاؤ بارگاہ مجلس میری صحت کی دعا کرو، بولو میرے نام ہائے توڑے ہائے کرن تو سکتے جڑے پہنچ گئے اتھانوں میرا سلام ہے، اسی میرے تو بابا جی مجمع تو آگے جا رہے ہیں۔ یعنی 80 برس کا بندہ شادی ہونا، وہ کہتا ہے جاؤ میرے لیے صحت کی دعا کرو۔ 80 برس 60 برس کی عورت ہونا، بیمار ہو، کہتے ہیں جاؤ بارگاہ جاؤ، جملے کے پاس جاؤ، مسجد میں جاؤ، میرے لیے دعا کرو۔ سیدوں کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی ایسا بندہ جس کی عمر 18 سال ہو اور وہ مرنے کی دعا کرتا ہو؟ اجرکم اللہ، باس ازاداروں مجلس میں مکمل کرتے لگا، کوئی آپ نے ایسا بندہ دیکھا ہے جس کی عمر 18 سال ہو؟ ازاداروں ہم روتے اس لیے ہیں حسین کی ماں کا سن 18 سال تھا۔ کہہ دیا میں نے جو کچھ کہنا تھا آزاداروں۔ ایک دن میری معصومہ آئی نا، اس لفظ کو سمجھنے کی صحیح تو کوشش کرنا، ایک دن میری معصومہ آئی نا، بی بی فاطمہ حسین کی ماں نے آ کے ایک ہاتھ اپنی بابا کی قبر کی گیلی مٹی پہ رکھا،
آج رحمت اللہ جڑے بندے سمجھ گئے ہو، ایک ہاتھ اپنے بابا کی قبر کی گیلی مٹی پہ کدے دلی نے سیدھا غور فرمایا، اس کا مطلب کہ نبی کو گزرے ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، ایک ہاتھ تو اٹھتا نہیں تھا نا، ایک ہاتھ رکھ کے رو کے کہتی ہے بابا زہرا دکھ سنانے آئی، ہائے ہائے ازادارے کون سا بندہ ہے جو جملہ نہ سمجھے، بابا زہرا دکھ سنانے آئی ہے، بابا ایک مرتبہ قبر سے باہر نکل نبی کی قبر پھٹی، زہرا روگ کہتی ہے بابا جس کو چوما کرتا تھا وہ امت نے توڑ دیا ہے، آج رحمت اللہ، آج رحمت اللہ، آج رحمت اللہ، بابا جس ہاتھ کو آپ چوما کرتے تھے نا، ایک شاہزادہ جملہ آخری، بابا امت نے وہ ہاتھ توڑ دیا ہے۔ صحیح تو بندہ اپنے بزرگ کے پاس بھی جائے نا، جا کر کہتا ہے شاہ جی میں بیمار ہوں میرے لیے دعا کر دو اللہ مجھے صحت دے دے، بندہ دربار پہ جائے نا، بندے کربلا جا کر کہتے ہیں نا مولا حسین میں بیمار ہوں مولا مجھے شفا مل جائے، عزاداروں نبی قبر سے باہر نکلے، زاگرہ نے ہاتھ بابا کی داڑھی کے نیچے رکھا اور رکھ کے کہتی ہے اور